سوال میرا یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 7، 8 اور 9 سے ہے کہ اس انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ترتیب دیتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس میں مختصر میں کہتا ہوں کہتا ہے کہ پہلے انسان کے تخلیق کو کلے سے شروع کیا، مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل کو اس کی پشت سے آگے جاری کیا، اس کے بعد اس کو شیپ دیا، پروپورشن دیا، اور پھر آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اس سے تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ ارتقاء کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو جو ہمارے کنٹمپریری اسکالرز ہیں وہ اس ایوولوشن کے آئیڈیا کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ اس میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ میری تفسیر نکال کے البیان میں آپ ان آیات کی شرح پڑھ لیجئے۔ میں نے بہت وضاحت سے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو کچھ علم دیا ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ سے بالکل واضح طور پر نکلتا ہے، وہ کیا ہے۔ اس میں میں نے بتایا ہے کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، اور دوسری جگہ اس جملے کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے یہ جو مٹی اور یہ جو کیچڑ تم دیکھتے ہو دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے، اس کے اندر سے محض سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے دونوں جگہ لفظ ایک ہی اختیار کیا ہے، ایک سلالہ، ایک ست، ایک جوہر یا ایک نطفہ بنایا، اور یہ اسی کیچڑ میں بنا، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کا قالب بن گیا، یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے یا ہمارا حیوانی وجود ہے، زندہ حیوانی وجود بن گیا، اور اس میں یہ ہم نے صلاحیت رکھ دی۔ چنانچہ دوسرا جملہ یہ ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ پھر پہلی مرتبہ تو یہ ہوا، دوسری مرتبہ کی پیدائش کے لیے ہم نے اس کو تمہارے اندر ایک نطفے کی صورت میں رکھ دیا، جیسے کہ اب بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ پہلی مرتبہ کی پرورش زمین کے پیٹ میں ہوئی، اور بالکل وہی کردار زمین نے ادا کیا جو اب ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر رکھا ہے۔ لیکن اگلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی انسان کو شخصیت نہیں دی گئی، اس میں پھر یہ بتایا ہے کہ ابھی ثم سوا ہو، اب اس کا ہم نے تسویہ شروع کیا، یعنی انسان کو ہم نے ہر لحاظ سے درست کرنا، جیسے کہ کوئی آدمی کوئی تخلیق کرتا ہے یا عمارت بناتا ہے تو پھر اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے اور اس کی ایک ایک چیز کو درست بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے کیا، اور پھر بتایا ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ شخصیت ڈال دی جس کو تم انسان کہتے ہو۔ تو یہ بات سورہ سجدہ میں اس ترتیب سے بیان ہوئی ہے۔ تو میرے نزدیک اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ درمیان میں بہت سی ایسی نسلیں ہونی چاہیے جن میں قالب کا تسویہ ہوا ہے، اتنی بات قرآن نے واضح کر دی۔ چنانچہ ان کے گزرنے کے بعد پھر انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نفس یا شخصیت انسان کے اندر ودیت کی ہے۔ اب بھی وہی پروسیس اختیار کیا جاتا ہے۔ پہلے 120 دن میں انسان کا قالب تیار ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور جب وہ قالب یا اس کا حیوانی وجود پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، ابھی وہ حیوان ہے، انسان نہیں بنا، اس کے بعد اس کو انسانی شخصیت دی جاتی ہے۔ وہ شخصیت جو شعور لے کر آتی ہے، خیر و شر کا شعور، اور اپنے آپ کو اس مقام پر رکھتی ہے جس کو ہم انسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے حیوانی وجود کی تخلیق مختلف مراحل سے گزری ہے، لیکن کیا وہ مراحل ابتداً کچھ دوسرے حیوانات کے ہاں ہوئے؟ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو لوگ نظریہ ارتقاء کی تردید کرتے ہیں، اور میں نے بھی کی ہے، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کامن انسیسٹر ایک مانا جائے، تو قرآن سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔